بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم نوید ملک صاحب، آج کی یہ خوبصورت شام، کیا خوبصورت موسم ہے، کیا خوبصورت ڈیکوریشن ہے، اور جتنے نوید ملک صاحب خوبصورت ہیں بظاہر، اتنی ہی خوبصورت انہوں نے آج اس تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ اور اس کے لیے میں گلبرگ کے ساتھیوں میجر ریاض، ملک نجیب، سعید کھوکھر اور جو دیگر ان کے ساتھی، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے یونائٹڈ فاؤنڈر گروپ کے ہمارے جو قائدین ہیں، جو ایگزیکٹو کمیٹی کے الیکشن کے کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے اعزاز میں آج اس تقریب کا انعقاد کیا۔ نوید ملک صاحب بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں، اور وہ چیزوں کو سلیقے سے اور کرینے سے کرنے کا طریقہ بھی جانتے ہیں، اور ان کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ مجھے ذہنی طور پر وہ اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، جو میں کرتا ہوں وہی کچھ وہ کرتے ہیں، اور جس سے مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر، دلی طور پر مجھے کاپی کرتے ہیں، مجھے ایک رول ماڈل کے طور پر لیتے ہیں، اور یقیناً جو شخص مجھے اپنے رول ماڈل کے طور پر لے گا، ترقی اور کامیابی اس کا مقدر بنے گی۔ آج ہم سب یہاں اکٹھے ہیں، اور مجھے اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی اور ملک کی جو بزنس کمیونٹی ہے، اس کی طرف سے بھی مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ مجھے یونائٹڈ بزنس گروپ UBG جو ہے، اس کا پورے ملک کی جو لیڈرشپ ہے، اس نے مجھے سیکرٹری جنرل منتخب کیا ہے۔ یہ اعزاز جو ہے، یہ آپ سب کا اعزاز ہے، یہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کا اعزاز ہے، اور میں نے یہ پوری کوشش کی ہے، اور میں یہ کوشش جاری و ساری رکھوں گا کہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی عزت، توقیر اور وقار میں اضافہ کروں، اور ہمارا جو اسلام آباد چیمبر آف کامرس کا رول ہے فیڈریشن کے اندر، حکومت کے اندر، حکومتی معاملات کے اندر، اور پاکستان کی لارج جو سوسائٹی ہے اس کے اندر ہمارے کردار کو اجاگر کیا جائے۔ آپ دیکھیے کہ ابھی حال ہی میں ایک گروپ تھا جس نے پورا یہ منصوبہ بنا لیا تھا کہ چیمبر اور فیڈریشن کی جو مدت ہے صدارت کی، اس کو 2 سال کر دیا جائے۔ آپ یقین کریں کہ یہ چند روز، 2-3 دن پہلے، یہ جو نیشنل اسمبلی کی کامرس کمیٹی ہے، اس کے اندر یہ معاملہ پیش کیا گیا، اور آپ کے اس ساتھی نے ایک بھرپور کمپین چلائی پورے ملک کے اندر، اور ان تمام جو MNAs تھے ان کے ساتھ رابطہ قائم کیا، اور جہاں جہاں سے وہ تعلق رکھتے تھے، اور وہاں جہاں پہ ہمارے لیڈرشپ موجود تھی، ان کو ان کے نمبر بھیجے، ان کو کہا کہ آپ بھی اپنے طور پر مل کر جائیں۔ گجرانوالہ تھا، فیصل آباد تھا، ملتان تھا، کراچی تھا، اور اس طرح سے ایک بڑی میسیو کمپین کے ذریعے ہم نے اس چیز کو بلاک کیا، کیونکہ اگر یہ ہو جاتا تو اس وقت جو فیڈریشن کی صدارت ہے اس میں اسلام آباد کی باری 7 سال کے بعد آتی ہے، اور اگر یہ کام ہو جاتا تو پھر اسلام آباد چیمبر میں فیڈریشن کی صدارت میں اسلام آباد چیمبر کی جو باری ہے وہ 14 سال کے بعد آتی ہے،
تو یہ آپ سب دوستوں کے ساتھ دیکھیے، جو بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کا یہ رائٹ ہے کہ آپ اسلام آباد چیمبر کی بھی صدارت کریں، آپ فیڈریشن کی صدارت کے بارے میں بھی سوچیں، لیکن اگر آپ کے پاس مواقع ہوں گے، اگر اپورچونٹی موجود ہوگی، تو تبھی آپ یہ سب کچھ مائل سٹون جو ہے اپنی زندگی کے ان کو عبور کر سکیں گے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یونٹی، ابھی عامر وحید صاحب نے بھی بات کی، یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن، اصل میں اتحاد جو ہے نا، ہمارا جو اسلام آباد چیمبر آف کامرس ہے، ہم آج جس موڑ پر پہنچ گئے ہیں نا، آج اسلام آباد چیمبر کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ ہمارا جو سورس آف انکم ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے، اور ہماری جو رینٹل انکم ہے جو پراپرٹی کی، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اور آج ہم ایک اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ اب ہم اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کو کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے پیشتر میں نے ایک بات کی تھی، آج بھی جس کا ہمارے جو اپوزیشن والے ہیں نا، وہ ویڈیو کیسٹ چلاتے ہیں، کہ وہ میری کیسٹ جو ہے وہ چلاتے ہیں، اور مجھے خالد چودھری صاحب 4 دن پیشتر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ بختیاری صاحب، یہ آپ کی جو کیسٹ تھی، آپ نے کہا تھا ہم ایف ایم ریڈیو اسٹیشن، ٹی وی اسٹیشن، ہسپتال، یونیورسٹی، ہاؤسنگ سوسائٹی، یہ ساری چیزیں وہ چلا رہے ہیں کہ آپ نے یہ سب وعدے کیے تھے۔ میں نے خالد چودھری صاحب کو کہا، یا بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کہا ان کو چلانے دو، یہ ہمارا اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کا ایجنڈا ہے، یہ میں نے ایجنڈا پوری بزنس کمیونٹی کو دے دیا ہے، اور اب یہ ایجنڈا جو میں نے یہ تقریر کی ہے، جس کو وہ چلا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں ہوں یا نہ ہوں، یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ سارا ایجنڈا پائے تکمیل تک پہنچے گا، اور اس شہر کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اپنا ہسپتال بھی بنائے گی۔ ابھی ایمبولینس جو ہے وہ جیسے کہ کہا، ہم نے ایمبولینس کے ذریعے ایک ویلفیئر کا پروجیکٹ شروع کر دیا ہے۔ ابھی جناب میاں کرم فرید صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ڈسپنسری کا پلاٹ بھی ہمیں الاٹ ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ اس پہ ڈسپنسری بھی ہم بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایک ہسپتال کا جو پروسیس ہے ہم اس طرف چل پڑے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے سی ڈی اے کے اندر جب ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی چیئرمین کے ساتھ، تو جب مجھے یہ پتا چلا کہ بھائی 2-3 پلاٹ ایسے ہیں سکولز کے جو سی ڈی اے جو ہے وہ الاٹ کرنا چاہتی ہے، تو میں نے ہی جا کر ماجد شبیر سیکرٹری جنرل کو کہا کہ یار خط لکھو، شاید ہمیں یہ پلاٹ مل جائے، اور اسلام آباد چیمبر آف کامرس جو ہے یہاں پر کوئی اپنے جو ہمارے بچے ہیں ان کے اسکول کے لیے ہم کی درسگاہ بنا سکیں، ہم ہسپتال بھی بنائیں گے، ہم ایف ایم ریڈیو اسٹیشن بھی بنائیں گے، ہم ٹی وی اسٹیشن بھی بنائیں گے، اس لیے کہ اس ملک کے اندر جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، بزنس مین ایز اے رول ماڈل اس سوسائٹی کے اندر کبھی بھی امیج کر کے پروجیکٹ ہو کر سامنے نہیں آئے گا۔ ہمارا یہ کام ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، میاں اکرم فرید صاحب ہیں، خالد جاوید صاحب ہیں، اعجاز عباسی صاحب ہیں، اور باقی بھی جو چودھری وحید الدین صاحب ہیں، اور جناب سردار یاسر الیاس صاحب ہیں، یہ وہ سارے دوست جو ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ ہم سوسائٹی کو کچھ ریٹرن کریں۔ ہم نے بہت کچھ سوسائٹی سے لیا ہے، ہم نے ارن کیا ہے، اب ہمارا وقت ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم اپنی سوسائٹی کو ریٹرن کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس جو ہے اور ہمارے تمام ساتھی اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحمتیں کی ہیں اس کو اب ہم سوسائٹی کو ریٹرن کریں گے۔ یہ ریٹرن کرنے کا وقت ہے، سوسائٹی کو آگے بڑھانے کا وقت ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے رکن جو ہیں اس کے پاس گھر نہ ہو، وہ بے گھر ہو، اس کی اپنی دکان نہ ہو، اس کا بچہ تعلیم سے محروم ہو جائے، اس کا بچہ جو ہے اسپتال میں داخلہ نہ لے سکے؟ اگر یہ سب کچھ ہم نہیں کر سکتے تو خدا کی قسم یہ ہمارے اوپر لعنت ہے۔ ہم اس پروجیکٹ کو، ہم اس مشن کو پورا کریں گے کہ نہ صرف اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی بلکہ پوری بزنس کمیونٹی کو وہ تمام سہولتیں ہم فراہم کرنے کے لیے ایک ایسا ایجنڈا لے کر آگے بڑھیں گے، اور مجھے وہ مشکل نہیں لگتا، یہ کوئی دیوانے کا خواب نہیں ہے، یہ کوئی بہت مشکل خواب نہیں ہے۔ اگر اس ملک کے اندر بزنس کمیونٹی کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے وہ خیرات دے سکتی ہے، اگر اس ملک کے اندر ایک ایسا بزنس مین جو ہے پہلی طرف ڈاکٹر
گوہر اعجاز کو اس لیے پی ایچ ڈی کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی ہے کہ اس نے اربوں روپیہ خیرات کیا ہے. اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت سرکاری طور پر 4 اشخاص کو درویش کا ٹائٹل دیا گیا ہے، اور وہ درویش وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر سب سے زیادہ خیرات کی ہے، جو وہ سارے کے سارے بزنس مین ہیں. ڈاکٹر گوہر اعجاز ہے، سیلانی گروپ ہے، انڈس ہسپتال والے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ بزنس کمیونٹی کے لوگ اتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں تو ہم اسلام آباد والے کیوں نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ تعالیٰ یونٹی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ اور ایمان کی طاقت کے ساتھ ہم یہ سب کچھ کریں گے. یہ کوئی دیوانے کا خواب نہیں ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی توجہ کے ساتھ، آپ کی ٹوگیدر وی ول اینڈ ٹوگیدر وی کین. تھینک یو ویری مچ.